والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ما اصاب من مصیبہ نہیں پہنچتی کسی کو کوئی مصیبت الا باذن اللہ سوائے اللہ کے حکم سے ومن یؤمن باللہ اور جو شخص ایمان لایا اللہ پر یہدی قلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کریم کی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم نے روح گردانی کی تو تمہاری قسمت فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو ہمارے رسول کے ذمہ فقط کھول کر پیغام پہنچانا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون پس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم تمہاری کچھ بیویاں و اولادکم اور تمہارے بچے عدو لکم تمہارے دشمن ہیں فاحذروہم پس ہوشیار رہو ان سے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو وَتَغْفِرُوا اور بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے انما اموالکم بے شک تمہارے مال و اولادکم تمہاری اولاد فتنہ بڑی آزمائش ہے واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے واسمعوا اور اللہ کا فرمان سنو واطیعوا اور اسے مانو وانفقوا خیرا لانفسکم اور اس کی راہ میں خرچ کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے ومن یوق شح نفسہ اور جنہیں بچایا گیا ان کے نفس کے بخل سے فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو یضاعف لکم ویغفر لکم تو وہ اسے کئی گنا کر دے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہیں واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بہت حلم والا ہے عالم الغیب والشہادہ ہر پوشیدہ اور ظاہری چیز کا جاننے والا ہے العزیز الحکیم سب پر غالب بڑا دنا ہے ذات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 تا 18 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا کہ گمان کرتے ہیں کفار کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا فرمائیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے اور اللہ کے لیے بالکل آسان ہے پس ایمان لو اللہ اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن یہی گھاٹے کے ظہور کا دن ہے اور جو ایمان لے آیا اللہ پر اور نیک عمل کرتا رہا اللہ دور فرما دے گا اس سے اس کے گناہوں کو اور داخل فرمائے گا اسے باغوں میں رواں ہوں گے جن کے نیچے ندیاں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے تا ابد یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی آج کے درس میں اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے
اور اللہ نے اپنی اطاعت اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہارے لیے اور تمہارا مال یہ آزمائش ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کسی کو کوئی مصیبت سوائے اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ دنیا دار المحن ہے، مصائب و آلام سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بیماری، صدمے، تجارت و زراعت میں خسارہ، کسی عزیز ترین مقصد میں انتہائی کوشش کے باوجود ناکامی، یہ ایسے حالات ہیں جن سے کم و بیش ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے، لیکن آلام و مصائب کے ہجوم میں ہر شخص کا رد عمل برابر نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جن کا خدا کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ان حالات میں ایک بے بس دن کا محسوس کرتے ہیں، جسے ہوا کے جھونکے ادھر سے ادھر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جس ذہنی پستی اور اخلاقی انحطاط کا یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، اسے دیکھ کر شرافت کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے اور آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ لیکن جن کو خدا پر ایمان ہوتا ہے اور ایمان بھی مستحکم اور استوار ہوتا ہے کہ اس میں ذرا برابر لچک نہیں ہوتی، ان کی شان اس وقت دیدنی ہوتی ہے جب مصائب آتے ہیں۔ شیروں کے نرغے میں بھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، بے رحم طوفانوں میں بھی ان کے یقین کی شمع فروزاں رہتی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بے آسرا نہیں، خدا کی ذات ان کا آسرا ہے، اور یہ بہت بڑا آسرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ ان کے پروردگار کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اگر اس نے انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے تو یہ اس کا ظلم یا بے انصافی نہیں، یا اپنے فرما بردار بندے سے اس کا تغافل اور اس کی بے رخی نہیں، بلکہ اسی میں ان کی بہتری اور بھلائی ہے۔ یہی عین مصلحت ہے۔ اس طرح ان کے دل مضطرب اور بے چین نہیں ہوتے۔ آزمائش کی اس پرخار وادی کو بڑے صبر و تحمل اور سکون و وقار کے ساتھ وہ طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان باللہ میں کس بلا کی قوت ہے، اس قوت کے بل بوتے پر انسان کس طرح ثابت قدمی اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے لیے آپ فرعون کے جادوگروں کے رویہ پر نظر ثانی کیجئے۔ پیچھے گزرا تھا، پڑھا ہم نے کہ فرعون ان جادوگروں کو دھمکیاں دے رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، ان کا معجزہ دے کر، تو فرعون ان کو دھمکیاں دیتا ہے کہ تم موسیٰ کے اوپر ایمان سے پھر جاؤ، اگر تم باز نہیں آؤ گے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اور ان جادوگروں کو اس کا بخوبی علم تھا کہ یہ ظالم ایسا کر کے رہے گا، لیکن وہ ایمان جو ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا وہ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لے، ہم ایمان سے نہیں پھریں گے، ان میں لغزش نہیں آنے دیتا۔ وہ برے دربار میں یہ اعلان کرتے ہیں فقد ما انت قاد، اے فرعون جو تیرا جی چاہے کر گزر، ہم اس نعمت ایمان کو ہرگز اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایمان پختہ ہو، اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہو، پھر وہ موت سے بھی ڈرتا نہیں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر یقین راسخ نصیب ہوتا ہے تو ان زہرہ گداز حالات میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صبر و رضا اور تسلیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس میں اسی خصوصی عنایت کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر کی ضمن میں علامہ ابن کثیر نے ایک حدیث لکھی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے، آپ بھی اسے غور سے سنیں تاکہ زندگی کا کارواں جب لالا زاروں اور مرغ زاروں سے نکل کر خار زاروں اور اداس و ویران ریگ زاروں سے گزرنے لگے تو آپ کے چہرے پر اس وقت بھی اطمینان و سکون وہ جھلک رہا ہو، تمہارے دل میں اضطراب و پریشانی کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ اب سنیں حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں عجبا للمؤمن
لا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن او كما قال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعنی بندہ مومن کی عجیب حالت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اللہ اسے تکلیف پہنچائے اپنے بندے کو، اس کے بندے کو تکلیف پہنچے، اس پر وہ صبر کرے تو یہ تکلیف اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور اگر اسے خوشی نصیب ہو اور اس پہ شکر کرے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ سعادت صرف مومن کے لیے مخصوص ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ بندہ مومن کی دونوں حالتیں بڑی عجیب ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر حال اس کے لیے اچھا ہے، اللہ جو بھی فیصلہ کرے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر بندہ مومن کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی، بیماری، مشکل، وہ گھبراتا نہیں، صبر کرتا ہے، گیلا شکوہ نہیں کرتا ہماری طرح، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پھر اس کے اوپر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمت دے، وہ تکبر نہیں کرتا کہ میرا کمال ہے، کہتے ہیں رب کا فضل ہے، وہ شکر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور یہ خصوصی، یہ خوبی صرف بندہ مومن کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ فرما کر اہل ایمان کو اللہ نے تسلی دی کہ تمہارا واسطہ اس خدا سے نہیں جس کو تمہاری حالت کی خبر نہ ہو، تم اس کے لیے ہلکان ہوتے رہو، نقصان پر نقصان اٹھاتے رہو، تکلیف پر تکلیف جھیلتے رہو، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا بندہ کس طرح کی مشکلات کو وہ فیس کر رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، اس کی راہ میں جو کانٹا تمہیں چبھتا ہے، گرم لو کا جھونکا جو تمہارے جسم کو چھو کر نکل جاتا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اس کا بھی وہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضور کہنا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو آزماتا ہے، اور اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اگر تکلیف آئے تو اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ فرمایا تمہارا دشمن کتنا جابر اور سخت کیوں نہ ہو، جب اللہ کی مدد آئے گی تو دشمن کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، حالات کا رخ پھیرنے میں دیر نہیں لگتی۔ کس پیارے انداز سے اللہ اپنے بندوں کی دلجوئی فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول پاک کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو تمہاری قسمت، ہمارے رسول کے ذمہ فقط کھول کر پیغام پہنچانا ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بنائے رکھو۔ اگر تم نے خوشی اور آرام کے دنوں میں اللہ کو بلا دیا یا غم و اندوہ کی تاریک راتوں میں اس کی رحمت سے مایوس ہو کر بے راہ روی اختیار کر لی تو یاد رکھو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ ہمارے رسول کی تو یہی ذمہ داری تھی کہ تمہیں حق کا پیغام پہنچا دے، اس کو قبول کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، اس پر توکل بندہ مومن کی خصوصیت ہے۔ بندہ مومن کو رب کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ہوشیار رہو ان سے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ رائے حق کے مسافر کے لیے وہ لمحے بڑے خطرناک ہوتے ہیں جب اس کی محبوب بیوی یا پیاری اولاد وہ سنگ راہ بن کے سامنے آتی ہے، جب ایمان کے تقاضوں اور ان کے مطالبات میں تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نازک لمحوں میں اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے، انہیں یہ بتاتا ہے کہ بے شک تیری بیوی تیری عرضی جنت کی حور ہے، اگرچہ تیری اولاد تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، لیکن اگر یہ تجھے سیدھے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں تو خبردار یہ تمہارے دشمن ہے۔
تیری عاقبت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تجھے اپنے مالک کی بغاوت پر اکساتے ہیں۔ ان کی چالوں سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ ان کی ناز برداریاں کرتے ہوئے تم اپنے ایمان کی دولت لٹا بیٹھو، یہ خسارہ ناقابل برداشت ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا؟ فرمایا تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یعنی اگر تمہاری اولاد بیوی تمہیں سیدھے راستے سے روکے، اس کی بات مت مانو اور اپنے ایمان کی شمع کو بجھا نہ دو۔ پھر فرمایا کہ ان کی کھلی بغاوت کے باوجود اللہ نے ان کے ساتھ اس نے سلوک اور عفو درگزر کا درس دیا۔ فرمایا پھر بھی ان سے عفو درگزر کرو۔ یہ ہے اسلام کے اندر وسیع القلبی کہ اگر تمہاری بیوی بچے اللہ کے نافرمان بھی ہوں تب بھی ان کو سمجھاؤ، عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ مال اور اولاد کی محبت اگر یاد حق میں خلل انداز ہو تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر مال اولاد اللہ کے راستے سے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ان کی محبت میں ایسا ورفتہ نہ ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل اور احکام شریعت کی پابندی میں تساہل ہونے لگے۔ مال اور اولاد اس اعتبار سے بھی آزمائش ہیں، ایک تو یہ بتایا نا کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں تو وہ فتنہ ہے، دوسرا اس لحاظ سے بھی آزمائش ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ نعمتیں دیتا ہے نا، کسی کو مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ان کو صحیح طرح استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جی ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ جب اولاد اللہ تعالیٰ بخشتا ہے کسی کو تو وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت میں اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کرتے ہیں، ان کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے متصف کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، ایسا فرد بنانے میں ان کا کتنا حوصلہ ہے جو اپنے علم اور عمل اور اپنی سیرت کے باعث اپنی قوم اور ملک کی عظمت کو چار چاند لگا دے۔ جو والدین اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کو علم کے زیور سے آراستہ نہیں کرتے، ان کے کردار کو اعلیٰ سانچوں میں نہیں ڈالتے، وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس امتحان میں وہی ماں باپ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ تو اگر بندہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے پھر وہ فتنہ نہیں ہے، اور اگر نہ کرے تعلیم و تربیت یا مال کے نشے میں بدمست ہو کہ اللہ رسول کے احکام کے خلاف چلے پھر وہ فتنہ ہے، پھر اس سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اگر تم اپنے اموال اور اپنی اولاد کے سلسلہ میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر اس کے فضل و کرم کی بارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، پس ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور اللہ کا فرمان سنو اور اسے مانو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جنہیں بچا لیا گیا ان کے نفس کے بخل سے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یعنی اپنے اللہ سے ڈرو جتنا تمہارا مقدر ہے، جتنا تمہارے امکان میں۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نیک لوگوں اور مقربین کے تقوی میں جو فرق ہے اللہ نے یہاں وہ بیان کیا۔ اس آیت میں اللہ نے نیک بندوں کا تقوی بیان کیا کہ نیک بندوں کا تقوی کیا ہے، فرمایا جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور پہلی آیت جو پیچھے ہم نے پڑھی سورۃ آل عمران کی، اس میں اللہ نے مقربین کا تقوی بیان کیا جو اعلیٰ تقوی کے معیار کے اوپر فائز ہیں، لیکن ہر شخص ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ بعض بڑے متقی ہوتے ہیں، وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، بعض نیچے نیک تو ہوتے ہیں لیکن اتنا ان کے ہاں تقوی زیادہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، جیسے وہ کسی نے پوچھا تھا نا کسی اللہ کے بندے سے کہ جی زکوٰۃ کتنی ہے، زکوٰۃ شرعی، تو انہوں نے فرمایا شریعت میں تو زکوٰۃ
یہ ہے کہ اگر 100 روپے آپ کے پاس ہے تو 2.5 روپے زکوٰۃ دو، یہ ہے شریعت میں زکوٰۃ۔ اور فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ 2.5 اپنے پاس رکھو، 97.5 اللہ کے راہ میں دے دو، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ ہر ایک کو تو نہیں اللہ تعالیٰ اتنا ظرف دیتا کہ وہ 100 پاس ہیں تو وہ 2.5 اپنے پاس رکھے، 97 اللہ کے راہ میں دے، یہ مقربین کی بات۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ 2.5 روپے دو 100 کے پیچھے، اور تقویٰ کیا ہے؟ 2.5 کو رکھو اور باقی دے دو، یہ ہے مقربین کا تقویٰ۔ تو فرمایا جن کو اللہ نے بچا لیا ان کے نفس کے بخل سے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کے نبی کے ارشادات پوری توجہ سے سنو، اس کے احکام کو بجا لاؤ، اور اس کی راہ میں دی ہوئے مال میں سے تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو وہ اسے کئی گنا کر دے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہیں، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بہت حلم والا ہے۔ اخلاص اور خوشی سے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو شخص اپنا مال خرچ کرے گا وہ اللہ کے ذمہ گویا قرض ہوگا، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے دے گا، اور قرآن کے مطابق اللہ 1 روپے کے اوپر 10 روپے اجر دے گا، پھر فرمایا 700، پھر فرمایا اس سے بھی اللہ کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ یہ ہے اللہ کو قرض دینے کا مقصد۔ مطلب فرمایا اللہ تعالیٰ شکور ہے۔ شکور کا معنی کیا ہے؟ قدردان۔ بندہ تھوڑا سا کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ اسے بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا حلیم، اللہ بڑا حلم والا، حلیم ہے۔ حلیم کا معنی کیا ہے؟ تم گناہ کرو اللہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے کہ شاید ابھی ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ کی شان حلم۔ اور آخر آیت میں فرمایا عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ ظاہر کو جاننے والا ہے، سب پہ غالب، بڑا دانا ہے، اس کا علم مکمل ہے، کوئی شے اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، اس کی قدرت عظیم ہے، کسی کے مجال نہیں کہ اس کے فیصلہ کو ٹال سکے اور اس کی قضا کو مسترد کر سکے۔ وہ ہر شے کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ، کوئی اس کے سامنے پوشیدہ شے نہیں ہے، ہمارے ہاں جو پوشیدہ ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورۃ تغابن بھی مکمل کر لی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورۃ طلاق شروع کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔